بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصب زمانہ کی طرف سے کثرت سے یہ روایت شیئر کی جا رہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ کے پاس سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان اور معاویہ موجود تھے کہ اتنے میں علی بن ابی طالب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ سے کہا کہ اے معاویہ کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ تو معاویہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان سے بڑی سخت محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہوگا۔ تو معاویہ نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس کی رضا مندی اور جنت میں داخل ہونا۔ تو معاویہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ روایت ان کثیر روایات میں سے ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے فضائل میں گھڑی گئی ہیں۔ یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔ امام ابن عساکر نے اس روایت کو تاریخ مدینہ دمشق جلد 59 صفحہ نمبر 139 اور 140 139 اور 140 پر ذکر کیے ہیں۔ اس کی سند اور متن دونوں غلط ہیں، یعنی اس کی سند سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑی گئی ہے اور بنائی گئی ہے، اور اس کے الفاظ روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اس کی سند کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ایک راوی آتا ہے طاہر بن سہل الاسفرائینی۔ ان کے متعلق امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں اور میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں کہ امام ابن عساکر نے ان پر طعنہ دیا ہے اور کہا کان شیخا عسرا کہ یہ بڑا مشکل بوڑھا تھا، مع جہلہ بالحدیث اور اس کے اندر حدیث سے جہالت تھی، وعدم ثقتہ اور بالکل بے بھروسہ تھا، حک اسم اخیہ من کتاب الشہاب للقضاعی واثبت بدلہ اسم نفسہ کہ اس نے کتاب الشہاب پر سے اپنے بھائی کا نام مٹا کر اپنا نام لکھ لیا تھا۔ اب دیکھیے ایسا آدمی اگر حدیث روایت کرے تو اس حدیث پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی کی سند میں سے دوسرا راوی لے لیجئے اسحاق بن محمد بن اسحاق السوسی۔ ان کے متعلق امام ابن حجر العسقلانی لسان المیزان جلد 1 صفحہ 374 374 پر فرماتے ہیں اسحاق بن محمد بن اسحاق السوسی ذاك الجاهل الذي أتى بالموضوعات السمجة في فضائل معاویہ، وہ جاہل آدمی جو معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل میں من گھڑت، وہ بھی بدنما اور بھدی قسم کی من گھڑت روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں سے اور ایک راوی لے لیجئے مأمون بن احمد السلمی الہروی۔ میزان الاعتدال میں امام ذہبی اس کے متعلق کہتے ہیں اتا بطامات و فضائح کہ اس نے ایسی ایسی روایتیں لائی ہیں جو ہلاکت کے لیے اور رسوائی کے لیے کافی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ راویوں کے نام پر ایسی روایتیں گھڑتا تھا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کر دیا کہ جس نے اپنی نماز میں ہاتھوں کو اٹھایا تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضور کی طرف یہ حدیث بھی منسوب کیا کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کا منہ آگ سے بھر جائے، اور اسی کے متعلق امام ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں جلد 57 صفحہ نمبر 3 پر کہتے ہیں احد المشہورین بوضع الحدیث، حدیثیں گھڑنے والے لوگوں میں سے یہ ایک مشہور آدمی ہے۔ اور لسان المیزان میں امام ابن حجر جلد 5 صفحہ 7 پر فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے فرمایا ہے کہ یہ دجال تھا،
یعنی بے انتہا جھوٹا اور دھوکے باز۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں اس کا ذکر اس لیے لایا ہوں تاکہ اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِيُعْرَفَ كَذِبُهُ لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ كَتَبُوا عَنْهُ بِخُرَاسَانَ، کیونکہ خراسان میں نو علم اور غیر تجربہ کار جو محدثین ہیں وہ اس سے حدیث کو لکھ لیے ہیں، تو میں خبردار کرنے کے لیے اور اس کے جھوٹے ہونے سے واقف کروانے کے لیے اس کا ذکر کیا ہوں۔ اور بھی اس کی سند میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اور متن کو اور الفاظ روایت کو اگر لے لیا جائے تو اس میں بھی اخیر میں آتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو ان کے درمیان قتال نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ اس متعلق نازل ہی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سابق میں جو آئے ہیں ان کے پیروکاروں میں سے بعض مؤمنین ہوئے، بعض کافرین ہو گئے، دو فریق بن گئے، اور یہ مومن اور کافر ایمان اور کفر کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ لیے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے درمیان قتال نہیں ہوتا، جیسا کہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت، اس میں اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی فضیلتوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، ان نبیوں کے بعد آنے والے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے درمیان قتال نہیں ہوتا، من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا، لیکن ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، فمنهم من آمن ومنهم من کفر، بس اس میں سے بعض مؤمنین ہوئے اور بعض کافرین ہو گئے، اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے درمیان قتال نہیں ہوتا۔ تو ابن ابی سفیان کا دفاع کرنے کے لیے گھڑنے والے نے ایسی روایت کو گھڑ دیا کہ جس میں ابن ابی سفیان کا کافر ہونا ثابت ہو جاتا ہے، حالانکہ کسی نے بھی جنگ صفین کو مؤمنین اور کافرین کے درمیان لڑائی نہیں کہا ہے، لیکن جھوٹے راوی نے جھوٹا دفاع کرنے جا کر اور زیادہ بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ روایت بالکل جھوٹی ہے اور من گھڑت ہے، جو یہ جان کر بھی اس کو روایت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔